أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟
إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद सूरतुल कलम जो मक्की सूरत है और 52 आयात पर मुश्तमिल है, 2 रुकू पर मुश्तमिल सूरत है। इस सूरत का गुज़श्ता सूरत यानी सूरतुल मुल्क के साथ क्या रब्त है? अहले इल्म ये कहते हैं कि इन 2 सूरतों में बाहमी रब्त ये है बहुत ही जेन्युइन कि से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास बराए मेहरबानी अपने माइक्रोफोन्स जो है म्यूट रखा करें। सूरतुल कलम का सूरतुल मुल्क के साथ क्या रब्त है, इसके मुतालिक अहले इल्म ये बयान करते हैं कि सूरह मुल्क में जो मुनकिरीन तौहीद थे उनका रद्द है और उनके एतराज़ात और शुबहात का तोड़ है, जबकि सूरतुल कलम में मुनकिरीन रिसालत का रद्द है। जो रिसालत का इनकार करने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून और आपकी वही को असातीरुल अव्वलीन, पिछले लोगों की कहानियां और अफसाने कहने वाले हैं, उन लोगों का इनकार किया गया है, उन लोगों पर रद्द किया गया है और उनको अज़ाब की वईद दी गई है। और इस हवाले से किसी भी किस्म की उनके साथ मुदाहनत या उनकी पेशकश को कबूल करने को कुल्लियतन ठुकरा दिया गया, रद्द कर दिया गया है। बड़ी अहम सूरत है, बड़े अच्छे और आला मज़ामीन इस सूरत में मौजूद हैं।
تفسیر آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، صاد، قاف، نون، یہ حروف مقطعات، ان کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کا معنی اور ان کی مراد وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ ان کے اندر جو ایک چیلنج ہے، جو ایک مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیلنج ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ اے عرب، یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جو تمہاری گفتگو کے حروف ہیں، تمہاری زبان کے حروف ہیں، اور تم جس زبان پر بہت فخر کرتے ہو، جو بولتے ہو، وہ انہی حروف پر مشتمل ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی کتاب کو، اس جیسا کلام تم نہیں لا سکتے۔ تو ایک طرح جو معجزہ ہے قرآن کریم کا، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے، والقلم، قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی جو اہل قلم قلم سے لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم اور قلم سے جو سطور لکھی جاتی ہیں، جو اہل قلم لکھتے ہیں، اس کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم اب کس بات پر کھائی ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ وہ تین امور ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نمبر ایک، ما انت، نہیں ہے آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے، بمجنون، دیوانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مجنون کہتے تھے، تو اس کی تردید کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، دوسری بات یہ کہ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہے، لَأَجْرًا، البتہ اجر، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون ای غیر منقوص، ولا منقطع، ایسا اجر جس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں آنے والی، اور نہ ہی وہ منقطع ہونے والا ہے، رک جانے والا ہے۔ آپ کا اجر اور ثواب وہ جاری و ساری رہے گا اور بڑھتا ہی رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کی، تیسری بات یہ فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق، عموماً خلق کا معنی صرف کر دیا جاتا ہے عادات و اطوار، یعنی آپ کی عادات و اطوار بہت اچھی ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، آپ کا گفتگو کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز اور معاملات کی ترتیب بہت عمدہ ہے۔ عموماً اس طرح معنی کر دیا جاتا ہے۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو خلق کا معنی مروی ہے وہ ہے دین، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا، یعنی آپ کی جو پوری زندگی تھی وہ قرآن کا ایک عملی نمونہ تھا، تبھی آپ کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کا ہر معاملہ، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق، اپنی ازواج کے ساتھ تعلق، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق، ہر طرح کا جو آپ کا تعلق تھا وہ بہترین تھا، عظیم تھا۔ تو
اخلاق بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہے اخلاق مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق، پھر ایک ہے اخلاق مع الناس، لوگوں کے ساتھ اخلاق. یہ دونوں دین ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی دین ہے، اور بندے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی دین ہے. تو اس لیے خلق کا معنی دین کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عظیم دین پر فائز ہیں. یعنی آپ کا پورا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق بڑا عظیم ہے. تو قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کی کھائی، قلم وما یسترون، اور جو قلم سے اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی. قلم اور قلم کی جو کتابت ہے، اور یہاں پہ قلم جو ہے یہ عام ہے. لوح محفوظ میں جس قلم نے لکھا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. پھر اس کو کہا کہ اکتب، اس نے کہا ما ہوا ماذا اکتب، اس کو کہا لکھو، اس نے کہا میں کیا لکھوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے وہ لکھ لو. وہ قلم بھی اس میں داخل ہے، اور دنیا میں جو قلم بھی موجود ہیں اس پر داخل ہے، اس میں داخل ہے. وما یسترون، اور جو قلم سے اہل قلم لکھتے ہیں اس سے مراد ہر وہ کتابت اور تحریر جو موجود ہے، چاہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی کتابت ہو، تورات و انجیل کی کتابت ہو، صحف ملائکہ میں کتابت ہو، یا اسی طریقے سے دیگر جو مصاحف ہیں ان میں کتابت ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کتابت ہو اس میں داخل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی اور قلم سے لکھی جانے والی امور کی، باتوں کی. اب قسم میں اور جواب قسم میں مناسبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے. یعنی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو مقسم بھی ہے، جس کی قسم کھائی جاتی ہے، وہ مقسم علیہ پر، جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اس کے اوپر ایک گواہ اور شاہد ہوتا ہے. تو قلم میں اور قلم کی کتابت میں، اور یہ تین باتیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی رہے گا، اور آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، ان تینوں باتوں میں کیا مناسبت ہے؟ یعنی قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم یہ دیتے ہیں کہ قلم اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر انسان ان کو پڑھے اور ان کا ان تہمتوں سے موازنہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی جاتی ہیں کہ آپ مجنون ہیں، حالانکہ تحریرات میں، اور جو اعلیٰ ترین تحریرات ہیں، لوح محفوظ ہے، ملائک کے صحیفے ہیں، اور قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے. قرآن میں تو آپ کی اعلیٰ صفات بیان ہیں ہی ہیں. تورات و انجیل میں اور گزشتہ آسمانی صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی توصیفات ہیں، صفات ہیں، اور آپ کی اعلیٰ خوبیوں کا بیان ہے، اور ہر نبی نے آپ کی بشارت دی ہے. تو اگر ان تمام تحریرات کو پڑھا جائے اور موازنہ کیا جائے ان تہمتوں کے مابین جو اللہ کے نبی پر لگائی گئی ہیں، اور ان تحریرات میں جو آپ کی اعلیٰ صفات اور خوبیاں لکھی گئی ہیں، تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کا اجر ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، آپ کو ہمیشہ ثواب ملنے والا ہے، اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، آپ کا دین سب سے عظیم ہے. اس کے بعد مشرکین کو زجر ہے، ڈانٹ ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ مشرکین بھی دیکھ لیں گے. فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں گے کہ ان مشرکین کا انجام کیا ہوگا. وَيُبْصِرُونَ، اور وہ مشرکین بھی خود دیکھ لیں گے، اپنے انجام کا خود مشاہدہ کر لیں گے. یہ ڈانٹ بھی ہے، وعید بھی ہے. اور کیا دیکھ لیں گے، کیا انجام ہوگا، اور کیا چیز جان لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، بِأَيِّكُمْ، یعنی کہ کون تم میں سے، المفتون دیوانہ ہے، فتنے میں مبتلا ہے. مفتون
یعنی فتنے میں ڈال دیا گیا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أَيْ فِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ الْفِتْنَةَ وَالْجُنُونَ، کہ دونوں گروہوں میں سے، اہل ایمان میں سے اور کفار میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں، ان میں کون سا گروہ جو ہے وہ مفتون ہے، فتنے میں ڈال دیا گیا ہے اور مجنون ہے، پاگل ہے. پھر فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. حقیقت بات یہ ہے کہ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، اس شخص کو، ضل جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلی اس کی راہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہی اعلم زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہو گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو کے بارے میں بتایا کہ آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں اور یہ مشرکین گمراہ ہو چکے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اب یہ جو گزشتہ بات ہے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اس بات پر جو بات مرتب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تفریع ما سبق. تفریع ما سبق یعنی گزشتہ بات پر، جو گزشتہ کلام ہے، اس پر کیا چیز مرتب ہوتی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس نہیں آپ اطاعت کریں. اطاعت کہتے ہیں بات ماننا. آپ نہ بات مانیں المکذبین، جھوٹے لوگوں کی، جھٹلانے والوں کی، تکذیب کرنے والوں کی. یہ جو مکذبین ہیں، یہ کس کو کہا ہے؟ مشرکین کو کہا ہے. مشرکین مکہ کو کہا ہے کہ جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی اطاعت نہ کریں. اب کس معاملے میں اطاعت کرنی تھی؟ یہ مشرکین مکہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطالبہ لے کر آئے تھے، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ تھوڑی سی نرمی آپ دکھائیں، تھوڑی سی نرمی ہم دکھاتے ہیں. جب یہ تنگ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم مل جل کر رہنے کے لیے ایک حل نکالتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تم جو ہو وہ ہمارے معبودان باطلہ کا انکار نہ کرو. تم یہ نہ کہو کہ عبادت کے مستحق نہیں ہے. تم تھوڑی سی نرمی کر لو، کچھ گنجائش نکال لو کہ ہمارے معبودان باطلہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہو جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مطالبہ لے کر آئے تھے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ فتنے میں مبتلا نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. آپ کا رب یہ بات جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے. اس نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ اپنی وحی میں بیان کر دیا ہے کہ ہدایت پر توحید والا ہوتا ہے، گمراہی پر شرک کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے اپنے موقف پر قائم اور دائم رہنا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ودو، وہ چاہتے ہیں، وہ اس بات سے محبت رکھتے ہیں، وہ ایک کام کروانا چاہتے ہیں کہ لو تدہنو، کہ کاش آپ تھوڑی نرمی اختیار کریں. تدہنو ای تلائنو، آپ اپنے موقف میں کچھ نرمی لے کر آئیں، کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کریں. فیدہنون، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، وہ بھی نرمی لے کر آئیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے خصوصی طور پر. وَلَا تُطِعْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اطاعت نہیں کرنی، کل حلاف، ہر قسمیں کھانے والے کی. حلاف
یعنی کثیر الحلف، جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی. مہین، حقیر اور ذلیل انسان کی. مہین انتہائی حقیر، انتہائی ذلیل. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. البتہ قرآن کریم کا الفاظ کا عموم دیکھیں تو یہاں پر ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی ہر جو حق سے ہٹا ہوا آدمی ہے، بری صفات والا آدمی ہے، جو آپ کو باطل کی طرف دعوت دیتا ہے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. تو یہ آیات اپنے عموم پر ہیں اور قیامت تک کے لیے باقی ہیں. وَلَا تُطِعْ، اور ہرگز نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اطاعت کرنی، کل حلاف، ہر قسمیں کھانے والے کی. جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا وہ آدمی جھوٹا ہوتا ہے. کثیر الحلف یہ ایک بری صفت ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے کہ انسان زیادہ قسمیں کھائے. مہین، ذلیل اور حقیر آدمی. ہمازن کا کیا معنی ہے؟ مغتاب للناس، لوگوں کی غیبت کرنے والا. ہماز ای مغتاب للناس، لوگوں کی غیبت کرنے والا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹ پیچھے برائی کرنا، کہ جو اگر اس بندے کو پتا چل جائے کہ میرے بارے میں بات کی گئی ہے تو اس کو برا محسوس ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں تو غیبت نہیں ہوگی. بھئی اس کے سامنے بھی اس کو برا محسوس ہوگا، اس کے پیٹ پیچھے بھی آپ نے بات کی اور اس تک بات پہنچ جائے تو اس کو برا محسوس ہوگا. آپ یعنی آسان الفاظ میں کسی کے پیٹ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، اس کے عیوب کو ظاہر کرنا، اس کے بارے میں بری بات کرنا، یہ غیبت ہے. کسی کے پیٹ پیچھے آپ بری بات کریں اس کے بارے میں، یہ غیبت ہے آسان الفاظ میں. یہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، بس ہماری اپنی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ ہم اس پوری عادت سے نہیں بچ سکتے. بالکل آسان سی بات ہے، کسی کے پیٹ پیچھے آپ اس کی برائی بیان کریں، یہ غیبت ہے. تو ہمازن پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ہے. مشائم بنمیم، چلتا پھرتا ہے، ہاں چغل خور، چلتا یعنی چلتا پھرتا چغل خور ہے. مشائم بنمیم، چلتا پھرتا چغل خور ہے، یعنی چغل خوری کرتا پھرتا ہے. نمیم، نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ نمیمہ کہتے ہیں کہ نقل الحدیث بین الناس علی وجہ الافساد. نقل الحدیث بین الناس علی وجہ الافساد. نقل الحدیث، بات کو ادھر سے ادھر کرنا، ایک بات دوسری جگہ کرنا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، علی وجہ الافساد، فساد مچانے کے لیے، تعلقات خراب کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے، یہاں کی بات وہاں کرنا، یہ کیا ہے؟ نمیمہ. تو مشائم بنمیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اطاعت نہیں کرنی اس شخص کی بھی جو نمیمہ کرتے پھرتا ہے. تو کتنی صفات ہوگی؟ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، جو ذلیل آدمی ہے، حقیر آدمی ہے، اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. آپ نے یعنی ذلیل آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کرنے والا ہے، ایسے آدمی کی اطاعت نہیں کرنی. جو ہماز ہے، غیبت کرنے والا ہے، ایسے آدمی کی اطاعت نہیں کرنی. جو نمام ہے، چغل خوری کرتا پھرتا ہے، ایسے آدمی کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. 1 2 3 4 ہو گئی. نمبر 5 مناع للخیر. مناع بہت روکنے والا ہے. ایک ہوتا ہے تھوڑا روکنے والا، مناع بہت زیادہ روکنے والا ہے. للخیری، خیر کے لیے، یعنی خیر کو روکتا ہے، توحید کو، سنت کو، علم کو، کتاب و سنت سے تمسک کو، اور اسی طریقے سے علماء کی اطاعت کو، حکمرانوں کی اطاعت کو، اور اسی طریقے سے صلح کو، اور ادب اور آداب کو، اور اسلامی تعلیمات کو وہ کیا کرتا ہے؟ منع، روکنے والا ہے، للخیر، خیر کو. نمبر 5 یہ ہوگی. نمبر 6 معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے.
جو عبودیت کی حدود ہیں ان کو پھلانگنے والا ہے۔ عبودیت کی حدود کون سی ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو عبادت نہ کرے اس کا مطلب ہے وہ سرکشی کرنے والا ہے، معتد ہے۔ عبادت یہ ہوتی ہے اللہ کی باتوں کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ جو اس دائرے کو پھیلانگے تو وہ معتد ہے، تو وہ تجاوز کرنے والا ہے حد سے۔ اثیم، سخت گناہگار ہے۔ ساتویں صفت کیا ہوگی؟ اثیم، سخت گناہگار۔ نمبر 8، عتل۔ عتل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی فاحش غلیظ، یعنی بے حیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سخت مزاجی اور بد مزاجی پائی جاتی ہے۔ بے حیا، بد مزاج، سخت مزاج آدمی کو کہا جاتا ہے عتل۔ اور 8ویں صفت یہ ہے بعد ذالک زنیم، اس کے بعد وہ زنیم بھی ہے۔ زنیم وہ آدمی ہوتا ہے جو منسوب لغیر ابیہ، اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں بد ذات آدمی، حرام زادہ آدمی۔ حرام زادہ یعنی اپنے والد کی اولاد نہیں ہے اور ولد الزنا ہے۔ تو ایسے آدمی کی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یعنی جو ایک ذلیل اور کمینہ انسان ہے اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ کل حلاف، حلاف مہین، حلاف نمبر 1، مہین نمبر 2، حماز نمبر 3، مشائم بنمیم نمبر 4، مناع للخیر نمبر 5، معتدن نمبر 6، اثیم نمبر 7، عتل نمبر 8 اور نمبر 9 زنیم۔ یہ 9 صفات تذکرہ کی ہیں کہ ایسے لوگوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ اچھا، ان کان ذا مال و بنین، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کر لو، یہ اس بنیاد پہ کہتا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ ہے صاحب مال و بنین اور اولاد، یعنی ذا مال و بنین ای صاحب مال و بنین، ان کان ذا مال و بنین ای صاحب مال و بنین، وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے۔ اس کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اتراتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ اذا تتلا علیہ، جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، تو تکذیب کیسے کرتا ہے؟ تکذیب ایسے کرتا ہے، قال یہ کہتا ہے جھٹلاتے ہوئے، اساطیر الاولین، اساطیر کہا جاتا ہے اباطیل اور خرافات کو، یہ تو باطل باتیں ہیں، یہ تو خرافات ہیں، کن کی؟ الاولین، پچھلے لوگوں کی۔ یہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی باطل باتیں ہیں، ان کی خرافات ہیں، اس تک پہنچ گئی ہیں تو یہ ہمیں سنا رہا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جھٹلاتا ہے وحی الہی کو۔ پھر فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، وسم کہتے ہیں نشان زد کرنا، ہم داغ لگائیں گے، نشان زد کریں گے، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر۔ جو وحشی جانور ہوتے ہیں جیسے ہاتھی وغیرہ، ان کی کیا ہوتی ہے؟ خرطوم ہوتی ہے، یعنی جو ان کی ناک ہے وہ کیا ہے؟ سونڈ ہے نا۔ تو ہم ان کی خرطوم پر، ان کی ناک پر نشان لگائیں گے، یعنی ان کو بھی تشبیہ دی گئی ہے ایک طرح وحشی جانوروں سے۔ اور یہ جو ایک ناک پر نشان لگانا ہے یہ قیامت میں ہوگا، یہ علامت ہوگی بطور عذاب کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان پر ایک عذاب کی علامت لگائیں گے، عذاب کا نشان لگائیں گے، وہ کیا ہے؟ علی الخرطوم، ان کی ناک، ان کی سونڈوں پر، یعنی ان کی ناک پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا بلوناہم، بے شک بلوناہم، ہم نے آزمایا ہے انہیں، یعنی اہل مکہ کو،
اہل مکہ کو اب ہم نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنتی، باغ والوں کو۔ یہ کوئی باغ والے لوگ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حبشہ میں تھے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یمن میں تھے۔ بہرحال یہ کوئی باغ والے لوگ تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی تھیں اور ان کو صاحب باغ بنایا تھا، اور ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کیا تھا، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل مکہ کو بھی اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو ڈالا تھا۔ اب اس کی تفصیل ہے، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، یعنی باغ والوں نے، وہ 3 بھائی تھے، انہوں نے قسمیں کھائیں۔ کیا قسمیں کھائیں؟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم ضرور کاٹ لیں گے اس باغ کے پھلوں کو مصبحین، صبح ہوتے ہی، جیسے ہی صبح ہوگی ہم اس باغ کے پھلوں کو ضرور کاٹ لیں گے۔ لَيَصْرِمُنَّهَا أَيْ لَيَنْقَطَعْنَ ثَمَارَ حَدِيقَتِهَا، ہم اس باغ کے پھلوں کو ضرور کاٹ لیں گے صبح ہوتے ہی۔ لیکن کیا کیا؟ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ اب وَلَا يَسْتَثْنُونَ کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وَلَا يَنْوُونَ اسْتِثْنَاءَ حِصَّةِ الْمَسَاكِينِ، انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح باغ کا پھل کاٹ لیں گے، لیکن جو مساکین کا حصہ تھا اس کو مستثنا کرنے کا انہوں نے قصد و ارادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم مساکین کو، کوئی ان کے ذہن میں کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم مساکین کو ان کو حصہ دیں گے، حالانکہ مساکین کا حصہ ہوتا ہے، فقراء اور مساکین کا حصہ ہوتا ہے جو ان کو دینا چاہیے، کٹائی میں سے حصہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے اپنے بخل کی وجہ سے کہا کہ ہم نے کوئی حصہ نہیں دینا مساکین کو، فقراء۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یعنی ہم ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے باغ کے پھل کو صبح ضرور کاٹ لیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ جو انشاءاللہ ہے یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے فحسب، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو کیا صرف ان کو ایک کلمہ نہ کہنے پر عذاب دیا گیا؟ نہیں، یہ عقیدہ نہ ہونے پر عذاب دیا گیا، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے عذاب دیا گیا۔ ورنہ بعض دفعہ اہل ایمان سے خطا ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، تو وہ تو ایک استحبابی چیز کا بھولنا ہے، اس پر عذاب نہیں ہوتا۔ مراد یہ کہ یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کاٹ لیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم با اختیار ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، فطاف علیہا ای احاط نازلا علیہا، تو پھر گیا اس باغ پر، آپ پڑا اس باغ پر، طائف، ایک عذاب۔ وہ عذاب کیا تھا؟ نار احرقت تھا، ایسی آگ جس نے اس باغ کو جلا کے رکھ دیا۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا، وہ رب ہے۔ رب تربیت بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، آزماتا بھی ہے، اور نافرمانی پر عذاب بھی دیتا ہے، اور نیکی کرنے پر اطاعت کا ثواب بھی دیتا ہے۔ تو رب ہے، میرے رب بھی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ سبحان اللہ، راتوں کو قسمیں کھائی ہیں کہ صبح ہم باغ کا پھل کاٹیں گے، باغ کا پھل پک چکا ہے، صرف یہ نیت نہیں کی کہ ہم مساکین کو ان کا حق دیں گے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم پورے طرح با اختیار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راتوں رات عذاب کو ان کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس ہو گیا
وہ جو باغ تھا ان کی، وہ جو جنہ یعنی حدیقہ باغ تھا، وہ کیا ہو گیا؟ کالصریم، صریم کی مانند، ای کاللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح، یعنی وہ جل گیا نا باغ، اس کو آگ نے آ کر جلا دیا تو وہ باغ جل کر سیاہ ہو گیا جیسے اندھیری رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. فتنادوا مصبحین، جب صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ فتنادوا، اب وہ اٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی. مصبحین، صبح ہوتے ہی، جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی. اور کیا کہا؟ ندا کیا دی؟ پکارا کیا؟ ان اغدو، کہ تم صبح سویرے چلو، یعنی مبکرین، صبح صبح چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر. اس کا مطلب ہے باغ کے ساتھ ان کی کھیتی زراعت تھی نا ساری. ان کنتم صارمین، اگر ہو تم صارم، صارم کہتے ہیں یعنی پختہ ارادہ کرنے والے کہ ہم جو ہے وہ پھل کاٹیں گے. صارمین، پختہ ارادہ رکھنے والے کہ ہم پھل کاٹیں گے، اس پر تمہارا ارادہ مضبوط ہے تو نکلو، جلدی نکلو. فانطلقوا، پس وہ چل پڑے. وہم یتخافتون، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ہم یتخافتون، وہ چپ کے آپس میں کہہ رہے تھے. یتخافتون یعنی چپ کے آپس میں کیا سرگوشی کر رہے تھے. اور وہ کیا سرگوشی تھی؟ وہ جو رات کو ان کی نیت تھی نا، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اللہ کہ لا يدخلنها، نہ داخل ہو، لا يدخلنها، نہ داخل ہو اس باغ میں، یعنی لا يدخلن الحدیقہ، نہ داخل ہو اس باغ میں، اس حدیقہ میں، اس جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصحاب الجنہ باغ والے تھے. الیوم، آج کے دن، آج ہم نے کٹائی کرنی، آج کے دن، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، ایک مسکین بھی نہ آئے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا. وغدوا، اور وہ صبح سویرے نکلے، علی حرد، حرد سے مراد ہے بخل پر، یعنی اپنے اس بخل پر کہ ہم مسکین کو روکیں گے، قادرین، اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے. وغدوا علی حرد قادرین، اپنے اس بخل پر وہ اپنے آپ کو کہ ہم مسکین کو واقعتاً روک لیں گے، اس پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے صبح صبح نکلے. فلما، پس جب، رأوہا، انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو؟ اس باغ کو، یا اس باغ کی جگہ کو، کیونکہ باغ تو جل کر راکھ ہو گیا تھا اور سیاہ ہو گیا تھا. قالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ انا لضالون، البتہ ہم بھول گئے ہیں. لضالون، یہاں پہ ضالون کا معنی کیا ہے کہ ہم بھول گئے، لگتا ہے ہمیں باغ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے ہم غلط راستے پر آ گئے، بھٹک گئے راستہ. بل نحن محرومون، پھر ذرا تحقیق کی، دیکھا کہ جگہ تو یہی ہے، تو بل یعنی بعد از تحقیق پھر یہ کہا کہ بلکہ نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں، یہ تو باغ سارا جل کر راکھ ہو گیا ہے، جل کر سیاہ ہو گیا ہے. قال اوسطہم، ان کے سب سے سمجھدار آدمی نے کہا. اوسط عربی زبان میں یعنی خیر والے، یعنی جو سب سے بہتر آدمی ہوتا ہے نا، اوسطہم کا معنی کریں گے خیرہم عقلا و دینا، یعنی ان کے درمیانے آدمی نے، جو ان میں سے سب سے خیر والا تھا، عقل کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، اس نے کہا، یعنی تین بھائی تھے نا، تو تینوں میں سے جو ان میں سب سے بہتر تھا عقل کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یعنی کس وقت نہیں کہا تھا؟ جس وقت تم یہ ارادے کر رہے تھے کہ ہم مسکین کو نہیں دیں گے. کیا کہا تھا، کیا نصیحت کی تھی؟ لولا تسبحون، یہ بخل کی باتیں کرنے کے بجائے لولا، کیوں نہیں، تسبحون، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، اپنے آپ کو ہر چیز پر قادر سمجھنے کے بجائے اور بخل کی باتیں کرنے کے بجائے، مساکین کا حق ماننے کے بجائے، لولا تسبحون، تم کیوں نہیں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے، سبحان اللہ کہتے، اور یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو۔ لولا تسبحون، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تم نے؟ اس نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا، اپنے جرم کا اعتراف کیا، قالو، انہوں نے کہا، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ ظالم سے مراد یہاں پر ہے کوتاہی کرنے والے تھے، قصوروار تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ فَأَقْبَلَ، پس متوجہ ہوئے، بعضهم، ان کا بعض، علی بعض، بعض پر، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، یتلاومون، اس حال میں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ قالو، کیسے ملامت کر رہے تھے اس کی تفصیل، قالو، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، یا ویلنا، یہ عربی میں اسلوب ہے افسوس اور حسرت کے اظہار کے لیے، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین، بلا شبہ ہم ہی تھے طاغین، سرکشی کرنے والے، ہم اللہ تعالیٰ کی حدود سے طغیانی یعنی تجاوز کرنے والے تھے۔ عسا ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، کہ وہ بدلے میں دے دے ہمیں، خیرا منہا، اس سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی، راغبون ای طالبون الخیر، اس بے شک ہم اپنے رب سے ہی خیر کی طلب کرنے والے ہیں، خیر کی رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی خیر کو طلب کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا، باغ والوں کا، ان تین بھائیوں کا پورا واقعہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ، اس واقعے کا ثمرہ وہ بیان کیا کہ کذالک العذاب، یہ بات جان لو کہ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، یعنی نفعل بمن تعدى حدود، نفعل بمن تعدى حدودنا مثل ما فعلنا بهؤلاء، ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے حدود سے تجاوز کریں گے یہی معاملہ کریں گے جو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ کذالک العذاب، اے مشرکین مکہ، اے قرآن سننے والو، یہ بات جان لو کہ اسی طرح ہمارا عذاب ہوتا ہے، جو ہمارے حدود سے تجاوز کرتا ہے ہم اس پر اپنا عذاب مسلط کر لیتے ہیں، کبھی فوراً آ جاتا ہے، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن عذاب آتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ جان لو کہ البتہ آخرت کا عذاب اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ وہ ابد الآباد کے لیے ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ ان کے پاس یہ علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متعلق، اس کے غضب کے متعلق بھی علم ہوتا، اس بات کے متعلق علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس بات کا علم ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا۔ یہ وہ علم ہے، العلم بعلم اللہ والعلم بقدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم، اس کے عذابات کا علم، اس کے غضب کا علم، اس کے علم کے متعلق علم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ حقیقی علم ہوتا، علم نافع ہوتا، تو ان کے اندر تبدیلی آ جاتی، ان کا دل بدل جاتا، ان کی عمل بدل جاتا، لو کانوا یعلمون۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی بشارت دے رہا ہے متقی لوگوں کے لیے جو واقعتاً صحیح علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، بے شک متقین کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے، نعمت کے باغات ہیں، یعنی ان میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں،
اور وہ بطور انعام اللہ تعالیٰ متقین کو دے گا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب دوبارہ زجر ہے، بشارت کے بعد دوبارہ ڈانٹ ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا بتاؤ، افنجعل کیا ہم کر دیں المسلمین مسلمانوں کو کالمجرمین مجرموں کی طرح. کیا مسلمان اور مجرمین اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اور مجرم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ کیا ان دونوں کو ہم سیم لیول پر کر دیں؟ ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہے، فرق ہے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ یعنی کتاب ان سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے. فیہ تدرسون، جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو، جس میں تمہیں بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو حکم ہے درست ہے کہ مجرمین اور مسلمین برابر ہیں. ان لکم فیہ لما تخیرون، بلا شبہ تمہارے لیے اس میں لما تخیرون، البتہ وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو. یعنی اس میں تمہارے لیے وہ چیز ہے جسے تم لما تخیرون ای ما تشتہون و تختارون، جسے تم چاہتے ہو اور جسے تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا، پس کیا تمہارے لیے ہے ایمان، ایسی قسمیں. ایمان سے یہاں پہ مراد قسمیں ہے، لغوی معنی تو اس کا یہ ہے، لغوی معنی مقصود اس سے ہے عہود و مواثیق. جب کوئی عہد اور پختہ معاہدہ کرتا ہے تو وہ کیا لیتا ہے؟ قسم لیتا ہے نا اس پر. تو کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے تم سے کچھ ایسا پختہ معاہدہ کیا ہوا ہے؟ بالغتن، بالغتن معنی موقدتن، جو بڑا تاکیدی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جاری رہنے والا ہے. کیا ایسا کوئی معاہدہ ہے تمہارا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں عذاب نہیں دے گا؟ یعنی جس طرح کا تمہارا طرز عمل ہے، ایسے تو لگتا ہے کہ تمہارا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہیں پختہ قسمیں دی ہوئی ہیں کہ وہ قیامت والے دن تمہیں عذاب نہیں دے گا. یا پچھلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہیں کتاب نازل کی ہوئی ہے جس میں تمہارے لیے لکھا ہوا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہاری مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا. ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے ہے لما تحکمون، البتہ وہ جس کا تم فیصلہ کرتے ہو. یعنی جو تم فیصلہ کرو گے اس طرح تمہیں آخرت میں ملے گا. فرمایا کہ سلہم، اب توبیخ ہے، ڈانٹ ہے. سلہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون اس بات کا زعیم ہے. زعیم کہتے ہیں ضامن، کفیل ہے. کون اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے، کون اس بات کی کفالت اٹھاتا ہے اپنے ذمہ کہ ہاں میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں عذاب نہیں ملے گا، اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ تم مجرم بن کے پہنچو، مسلم بن کے پہنچو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے ہیں کچھ شرکاء، یعنی کچھ انہوں نے اپنے ارباب بنائے ہوئے ہیں جو ان کے لیے جو یہ چاہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں، یعنی قیامت میں بھی وہ کر دکھائیں گے. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، پس ان کو چاہیے کہ لے آئیں اپنے ایسے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. یعنی دکھائیں کہ کون ہے ان کے شرکاء میں سے جو ان کو ایک گارنٹی دیتا ہے، بتائیں. اب اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، تخویف ہے آخرت کی. اس دن کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا عن ساق، پنڈلی سے، یعنی پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا. کس کی پنڈلی؟ یعنی ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی.
اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے متعلق بات ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میدان محشر، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جلال کے ساتھ تشریف لائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے پنڈلی ہے، ہم اس کے لیے اس صفت کو مانتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا تو تمام مخلوق جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے گی. تمام مخلوق وہ سجدے میں گر پڑے گی سوائے کفار کے اور منافقین کے. منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، کفار سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اس کا تذکرہ ہے یوم یکشف عن ساق، اس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، یعنی پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلایا جائے گا انہیں سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، یعنی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، پس ان کو بلایا جاتا تھا، تحقیق ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، یعنی اس عبادت کی طرف جس میں سجدہ ہے، یعنی نماز. مراد نماز ہے. کبھی جز بول کے کل مقصود ہوتا ہے، یعنی یدعون الی السجود ای الی الصلاۃ، ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، جبکہ وہ بھلے چنگے تھے، صحیح سالم تھے، لیکن وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذرنی، پس چھوڑ دیجئے مجھے. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو، یعنی قرآن کو یا حدیث کہا گیا ہے کیونکہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کو حدیث کہا گیا ہے. چھوڑ دے مجھے اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو، میں خود ہی نبٹ لوں گا. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، یقیناً ہم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کر جائیں گے انہیں. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جہاں سے ان کو علم نہیں ہوگا. یہ ہے استدراج. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اچانک نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استدراج کرتا ہے. استدراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے دنیا میں، اولاد اور اسی طریقے سے مال و دولت، شہرت، بلندی، عزت، ہر چیز دنیا میں مل رہی ہوتی ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑ لیتا ہے، موت آ جاتی ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیں گے، آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کر جائیں گے، وہاں سے جہاں سے ان کو کوئی علم بھی نہیں ہوگا، یہ جان ہی نہیں سکیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، یعنی امہلہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کو ڈھیل دیتا ہوں. اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری جو تدبیر ہے نہایت مضبوط ہے. میری تدبیر نہایت مضبوط ہے. میں ان کو کیسے جو ہے وہ اپنے عذاب میں جکڑتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے لیے ایک تدبیر کی ہوئی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قید ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مکر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقابلتاً ہے. یعنی کفار ایک تدبیر کرتے ہیں، ایک چال چلتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چال ہے. ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر متین ہے، یعنی قوی شدید، انتہائی مضبوط ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اب وہ کیا وجہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. ام تسألهم، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اجرن، کوئی اجر، کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ مجھے اتنے اتنے تم درہم و دینار دو. فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس کے تاوان کے بوجھ جو ہے وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے. یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بندہ کسی کو کسی چیز کی طرف بلا رہا ہو، لیکن اس نے اس کی ایک قیمت رکھی ہو. کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ آپ میرے گھر آ کے کھانا کھائیں
اس کے اتنے اور اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ اس کو وصول کرے، تو کیونکہ اس کا ایک بوجھ ہے، کون آئے گا؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، کیا آپ نے اس کے اوپر یہ کہا ہوا ہے کہ اتنے اور اتنے درہم و دینار دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ دین کی دعوت کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے؟ تو یہ اس وجہ سے نہیں سنتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے، یہ غیب جانتے ہیں، یہ عالم الغیب ہے، فہم یکتبون، پھر وہ اس سے لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے غیب کی باتیں اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے، اور یہ غیب پر مطلع ہیں کہ جس میں ان کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو ٹھیک نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ حق پر ہیں اور ہمارے لیے اللہ کے ہاں ثواب ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ اپنے کبر اور غرور کی وجہ سے دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ریزن کوئی نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے، آپ پریشان نہ ہو، فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے، آپ دعوت دیں، تکلیفیں آئیں گی، آپ صبر کریں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوئیے صاحب حوت والے شخص کی طرح، یعنی مچھلی والے شخص کی طرح۔ کون؟ یونس علیہ السلام کی طرح اپنا نہ ہوئیے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اپنی قوم کے لیے جلدی عذاب کو طلب کر لیا تھا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مکدوم، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پا لیتی، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو اس کے رب کی نعمت نے، اس کے رب کے احسان نے، اس کے فضل نے، ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو توبہ کی توفیق دے دی، اگر ایسا نہ ہوتا تو لنبذ بالعراء، ان کو مچھلی کے پیٹ سے پھینک دیا جاتا ہے، لنبذ ای من بطن الحوت، مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال کر پھینک دیا جاتا، بالعراء، ایک چٹیل میدان میں، ایک کھلے میدان میں جس میں کوئی چیز نہ ہوتی، وہ مذموم، اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتے، یعنی ملامت کیے گئے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کو توبہ کی توفیق دی اپنے خاص فضل و کرم سے۔ فاجتباہ ربہ، پس ان کو منتخب کر لیا ان کے رب نے اپنی رسالت کے لیے۔ فجعلہ من الصالحین، اور ان کو دوبارہ کر دیا صالحین میں سے۔ تو آپ نے صبر کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، بس آپ اپنے کام پر، آپ اپنے مشن پر لگے رہیں، اور یونس علیہ السلام کی طرح نہیں بننا، وقت سے پہلے عذاب طلب کر کے آپ دعوت چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنی ابلاغ حق مکمل طور پر کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اور حکم بھی دیا گیا اور تلقین بھی کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور ڈانٹ مشرکین کو پلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تحقیق قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ أَيْ لَيُسْقِطُونَكَ عَن مَّكَانِكَ، قریب ہے کہ وہ پھسلا دیں گے آپ کو آپ کی جگہ سے، یعنی گرا دیں گے آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، یعنی اپنی تیز نگاہیں جو غیظ و غضب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عداوت اور بغض کے ساتھ دیکھتے تھے، قریب ہے کہ وہ آپ کو اتنا غور سے گھور گھور کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ آپ کو گرا دے اور آپ گر جائیں اپنی جگہ سے، آپ کو نظر لگ جائے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں، ایسا گھوریاں کیوں ڈالتے ہیں؟ لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، اس قرآن کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک یہ جو نبی ہے، یہ جو دعوت دینے والا ہے، یہ مجنون ہے، البتہ یہ مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ، حالانکہ نہیں ہے وہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ان کو سنا رہے ہیں وہ نہیں ہے، الا، مگر یہ کہ ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے بھی، کافرین کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے، وعظ ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ بڑی عظیم کتاب ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن اور قرآن کی دعوت سناتے ہیں تو آپ کو گھوریاں ڈالتے ہیں اور اس دعوت سے اعراض کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کی دعوت بھی حق پر ہے. یہ مشرکین اپنے باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یا تو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے گا یا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں جکڑ لے گا. ہاں ابھی دنیا میں ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. ان قیدی متین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو چال ہے وہ بڑی مضبوط ہے. آج موجودہ بھی جو مسلمانوں کے حالات ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے بدبخت یہ مسلمانوں پر، فلسطینی بچوں پر بمباری کر رہے ہیں اور بم مار رہے ہیں اور ان کو یعنی ہلاکت کا باعث بن رہے ہیں. وہ ان کی شہادات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے، لیکن یہ ان مظلوموں پر جو ہے وہ ان کی تباہی اور بربادی کے درپے ہیں. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ استدراج ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ان قیدی متین، اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کی تدبیر بہت مضبوط ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے مضبوط ہے. بالآخر بالانجام جو فتح ہے، جو نصرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے اور اہل ایمان کو مل کر رہے گی. اور یہ اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اس لیے کہ بالانجام غلبہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے ہے. اور یہ نبی صادق و مصدوق ہمارے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اس لیے فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ مسلمانوں کو غمناک ہونا چاہیے، نہ جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے ایمان کے اوپر مضبوط ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا کا غلبہ دے گا اور ضرور دے گا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.